یاد رکھیے عبادت کے بارے میں، عبادت کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نہ افراد کو پسند کرتے ہیں، نہ تفرید کو پسند کرتے ہیں، نہ حد سے بڑی ہوئی عبادت پسند کرتے ہیں، نہ بالکل چھوڑی ہوئی عبادت پسند کرتے ہیں، نہ کمی نہ زیادتی۔ ایک صحابہ کا ایک واقعہ ہے، 3 صحابی اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کیا، شوق ہو گیا کہ اللہ کی محبت، کہ اللہ کی عبادت کریں، ذکر اذکار کریں۔ تینوں نے آپس میں فیصلہ کیا۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ میں اللہ کی ایسی عبادت کا ارادہ کرتا ہوں کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا، کوئی دن نہیں چھوڑوں گا بغیر روزے کے۔ دوسرا صحابی کہتا ہے میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں ہر رات پوری عبادت کروں گا، کوئی رات آج کے بعد نہیں سوؤں گا۔ تیسرا صحابی وہ یہ کہتا ہے کہ ایک نے روزہ اختیار کر لیا، ایک نے رات اختیار کر لی، میں پوری زندگی دیتا ہوں، میں شادی نہیں کروں گا، نہ بچے ہوں گے نہ شادی ہوگی، پوری زندگی میں اللہ کی عبادت میں گزار دوں گا۔ تینوں نے یہ فیصلہ کر لیا، عمل بھی شروع کر دیا۔ بات پھیلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلا لیا اور فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کے اللہ کی محبت کرنے والا کوئی نہیں، عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر دن روزہ رکھوں گا، اس سے متوجہ ہو کے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ یہ عمل ہے۔ نہ ایسا ہو جاؤ کہ ہر روز روزہ رکھو، نہ ایسے ہو جاؤ کہ روزہ بالکل چھوڑ دو۔ رات جس نے پوری رات عبادت کا ارادہ کیا، اسے کہا کہ نہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، رات کا کچھ حصہ عبادت بھی کرتا ہوں اور رات کا کچھ حصہ میں سوتا بھی ہوں۔ اور جس نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، اس کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو میری عبادت بھی ہے، دینداری بھی ہے اور میرے نکاح بھی ہیں، بچے بھی، اولاد بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کی زندگی ایسی ہو کہ عبادت کے ساتھ ہو، غفلت ایسی نہ ہو کہ عبادت بالکل چھوڑی ہوئی ہو، اور اتنا زیادہ حد سے بڑھ کر کے عمل نہ ہو کہ جس میں زیادتی مطلوب ہو، وہ بھی اللہ کو پسند نہیں، وہ عبادت بھی پھر گناہ بن جاتی ہے، جیسے اللہ کے رسول نے ان صحابیوں سے فرمایا۔ ایک اور موقع پر بھی دیکھا کہ ایک صحابی ہیں، سفر کے موقع پر وہ لوگ جمع ہو گئے، ان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، اور سایہ کرنے کے بعد کوئی انہیں ہوا دے رہا ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا روزے دار ہے، سفر کی صعوبت نہیں برداشت کر پایا، پریشان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ساما، اس روزے کا تو ثواب ہی نہیں ہے، یہ نہیں، اللہ ایسا عمل نہیں چاہتے، ایسی عبادت نہیں چاہتے۔ ایک اور سفر میں ایک صحابی کو دیکھا کہ 2 آدمیوں کے سہارے پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ یہ پیدل حج کرے گا، پیدل حج کرے گا۔ فرمایا لا حج، اس حج کا تو ثواب ہی نہیں ہے، یہ تو زیادتی ہے، سواری موجود ہے، تکلیف سے زیادہ۔ تو عبادت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ نہ اتنی بڑی ہوئی ہو کہ حد سے بڑھ جائے، طاقت سے باہر ہو جائے، انسان کو تکلیف پہنچا دے، اس کی عبادت اللہ کی رحمت اور شفقت ہے کہ ایسی عبادت کو اللہ نے منع کر دیا۔ اور نہ ایسا انسان ہو کہ بالکل عبادت سے منہ موڑ لے، درمیان کا راستہ اختیار کرے اور زندگی کے اندر ایسے اعمال سے وابستہ رہے جو اعمال اس کے امتحان میں اس کے مددگار ہوں، اللہ کی محبت کے قریب کرنے والے ہوں، اس کی جنت کے اسے قریب کرنے والے ہوں، اس کے گناہوں کا کفارہ بننے والے ہوں، صفائی ہوتی رہے، وہ اللہ کے قریب اور جنت کے قریب ہوتے رہے۔